نابینا نمازی وہ فرش پر سجدے میں گرا تھا اور اس کے رخساروں پر آنسو ٹپک رہے تھے۔ نہ مانگ رہا تھا نہ بول رہا تھا، بس جھکا ہوا تھا، بہت جھکا ہوا۔ نعمان ششدر رہ گیا۔ یہ شخص کچھ دیکھ نہیں سکتا، مگر شاید میں ہی وہ اندھا ہوں جو سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے گلے میں کچھ پھنسنے لگا، ایک دھیمی سی گرمی سینے میں پھیلنے لگی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ رویا نہیں، بس نظریں جھکائیں اور دل ہی دل میں کہا، کاش میں بھی اتنا سجدہ کر پاتا۔ مسجد سے نکل کر نعمان تنگ گلی کے راستے گھر کی طرف چل پڑا۔ سڑکوں پر ابھی بھی اندھیرے کی کچھ لکیریں باقی تھیں، مگر آسمان کے کناروں پر ہلکی نیلگوں روشنی کسی خاموش وعدے کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ راستے میں کہیں کہیں کتے بھونک رہے تھے، جیسے وہ اس اجنبی خاموشی پر غصہ کر رہے ہوں جو شہر پر پھیلی ہوئی تھی۔ نعمان چلتا رہا۔ اب ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک چائے والے کی دکان کھل چکی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا اور کسی ریڑھی پر رکھے پراٹھے توے پر تڑپ رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص اخبار کے بنڈل بانٹ رہا تھا، جیسے دنیا پھر سے چلنے کو تیار ہو رہی ہو۔ نعمان کو لگا کہ جیسے سب کچھ ایک خاص ترتیب سے ہو رہا ہو۔ گھر پہنچ کر نعمان خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آہستہ سے خود سے کہا، یہ دنیا ہر دن ایک نئے نظام کے ساتھ جاگتی ہے، جیسے کسی نے اسے ترتیب دی ہو، بغیر شور کے، بغیر دلیل کے، بس جاگتی ہے۔ تو کیا خدا بھی اسی طرح خاموش مگر موجود ہو سکتا ہے؟ گھر پہ داخل ہوتے ہی نعمان نے جوتے اتارے، دیوار سے لگ کر کچھ لمحے آنکھیں بند کیں اور پھر فون نکال کر ماں کا نمبر ملا دیا۔ کال کچھ دیر میں ملی۔ ہاں بیٹا، سب خیر تو ہے؟ صبح صبح خیریت؟ ماں کی آواز میں وہی محبت بھری گھبراہٹ تھی جو ہر ماں کے لہجے میں جاگی ہوئی دعا کی طرح موجود ہوتی ہے۔ نعمان تھوڑا رکا، پھر دھیرے سے بولا، امی، وہی سوالات پھر لوٹ آئے ہیں جو بچپن میں پوچھتا تھا کہ خدا کہاں ہوتا ہے، کس نے بنایا اسے، اگر سب کچھ اس نے بنایا تو پھر وہ خود کہاں سے آیا؟ ماں پہلے تو ہنس تھی، وہ سمجھی بیٹا تھکا ہوا ہے، کچھ زیادہ پڑھنے لگا ہے، شاید فجر میں مسجد گیا ہو، دل نرم ہو گیا ہو۔ ارے میرے بچے، ایسے سوال دل میں نہیں پالے جاتے۔ اللہ بس ہے، وہ ہر جگہ ہے، ایسا کوئی نہیں جو اسے بنائے۔ ہم مانتے ہیں، بس ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نعمان نے دھیرے سے کہا، پر امی، اگر سب مان لیں بغیر سوچے تو پھر خدا پر ایمان اور اندھے یقین میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں صرف جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا، محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیا بس مان لینا کافی ہے؟